اگر گدے نے قرآن کریم سے پیار کر لیا گدا بلند ہو گیا، اگر کپڑے نے قرآن کریم سے پیار کیا کپڑا بلند ہو گیا، اگر لکڑی نے قرآن کریم سے پیار کر لیا لکڑی بلند ہو گئی۔ جس کمرے میں اللہ کا قرآن کریم پڑھا گیا وہ مدرسہ بن گیا، کوٹھیوں سے بلند ہو گیا، بنگلوں سے بلند ہو گیا، پلازوں سے بلند ہو گیا۔ جس انسان نے قرآن کریم سے پیار کیا پروردگار عالم نے اس انسان کو بھی دنیا میں ہی بلند مقام عطا فرما دیا۔ قرآن والوں کو اللہ پاک نے امام بنا دیا، قرآن والوں کو اللہ پاک نے مصلی کا وارث بنا دیا، قرآن والوں کو اللہ پاک نے ایک پیشوا بنا دیا، صدر بنا دیا، دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ مانو، رمضان میں مان لینا۔ صدر آگے مسلح پہ کھڑے نہیں ہوتے، وزراء مسلح پہ کھڑے نہیں ہوتے، جنرل مسلح پہ کھڑے نہیں ہوتے، کرنل مسلح پہ کھڑے نہیں ہوتے، ایم فل کرنے والے مسلح پہ کھڑے نہیں ہوتے، ٹیچر حضرات مسلح پہ کھڑے نہیں ہوتے، پروفیسر بھی مسلح پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور ڈاکٹر بھی امام نہیں بن سکتا، پیشوا نہیں بن سکتا۔ یہ حافظ قرآن کریم کا مقام ہے، قرآن والوں کا مقام ہے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا قرآن والوں، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری خدمت کرنا، قرآن کریم کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر طریقے سے تمہیں بلند کر دینا، شان دے دینا، عظمتیں دے دینا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرنا، تمہاری رہائش کا انتظام کرنا، ہر چیز کا انتظام کرنا، یہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں اللہ پاک قرآن والوں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، حکومت عطا فرما دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے قرآن حضرات دنیا میں تشریف لائے، قاری صاحب دنیا میں آئے، لاکھوں کو قرآن پڑھایا، کروڑوں کو قرآن پڑھایا، اربوں خربوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی۔ اتنا اللہ پاک نے قرآن والوں کو بلند مقام عطا فرمایا۔ جتنے بھی قاری صاحب گزرے، قیامت تو قائم ہو جائے گی لیکن قرآن والوں کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگوں کی حکومتیں روزانہ ختم ہو جاتی ہیں، پکڑ کے جیل میں بھی ڈال دیے جاتے ہیں، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن والوں کا مقام ہے، لوگ دل سے ادب کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، خدمت کیا کرتے ہیں۔ یہ قاری صاحب ہے، یہ حافظ صاحب ہے، یہ قرآن والا ہے، اللہ دلوں کو مسخر کر دیتا ہے، اللہ پاک دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا امام ہے، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے ہیں، یہ ہمیں رمضان میں قرآن کریم سنایا کرتا ہے۔ مسلمانوں، گلی گلی میں قرآن پڑھا جائے گا، رمضان کی آمد ہے، بیٹھکوں میں قرآن پڑھا جائے گا، ڈیروں میں قرآن کریم پڑھا جائے گا، اور محلوں میں قرآن کریم پڑھا جائے گا، مسجدوں میں قرآن کریم پڑھا جائے گا، مدرسوں میں قرآن کریم پڑھا جائے گا۔ حافظ صاحب قرآن پڑھائیں گے، اسمبلیوں میں بھی قرآن کریم پڑھا جائے گا، صدر بھی، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، جاگیردار بھی، پیر بھی، مولوی بھی، تمام کے تمام حافظ صاحب کے پیچھے آ کے اقتداء میں کھڑے ہو جائیں گے۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، صاحب قرآن ہے، شان والا نبی ہے، عظمت والا نبی ہے، مقام والا نبی ہے۔ امام الانبیاء ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت میں گزار دیا کرتے ہیں۔ کسی کو کمتر مروم کہتے ہیں کہ کٹن راتا مصلی تے، کٹن راتا مصلی تے، کھلوتیاں پیر سجوے تے، نہ اتنا جاگ رب آکھیں عبادت کی گئی ہوئے، پیمبر مقتدی ہوئے، امامت کی گئی ہوئے، کرن دشمن بھی تعریف لیاقت کی گئی ہوئے۔ سلطان الانبیاء، خاتم النبیین، صاحب قرآن، مکی نبی، مدنی نبی، مدینے والی سرکار جناب
حفاظت ہے، قرآن والوں کی قبر میں بھی حفاظت ہے، قرآن والوں کے میدان محشر میں بھی حفاظت ہے۔ مرنا ضرور ہے، موت نے ضرور آنا ہے۔ جب بھی کسی کو مرض الموت لگتا ہے، موت کی بیماری ہوتی ہے، صدر بیمار ہے، وزیر اعظم بیمار ہے، ایم این اے صاحب بیمار ہے، ایم پی اے صاحب بیمار ہے، ابا جی بیمار ہے، سونی بیگم صاحبہ بیمار ہے۔ ہمارے ہاں ایک دستور ہے، لوگ یہ نہیں کہتے اب دوا دارو کام نہیں کر رہی، مرض الموت ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، کسی قرآن والے کو بلا کے لاؤ، حافظ صاحب کو بلا کے لاؤ، مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، قرآن والوں کو بلا کے لاؤ، اس کے قریب بیٹھ کے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ معلوم ہوا موت کے وقت بھی کچھ کام نہیں آتا، سونا بھی کام نہیں آتا، چاندی بھی کام نہیں آتی، ہیرے جواہرات بھی کام نہیں آتے، کوٹھی بنگلہ بھی کام نہیں آتا، بینک بیلنس بھی کام نہیں آتا، نئے ماڈل کی گاڑی بھی کام نہیں آتی، موت کے وقت بھی اللہ کا قرآن کریم کام آتا ہے۔ مبارک ہو قرآن کریم کی محبت میں آنے والوں، مبارک ہو قرآن کریم پہ مال خرچ کرنے والوں، مبارک ہو قرآن کریم کا ادب کرنے والوں، مبارک ہو قرآن کریم کی خوشیاں منانے والوں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں نے حافظ قرآن بنے، حفظ قرآن مکمل کیا، اور دنیا بھی کما لی، آخرت بھی کمائی، جنت بھی کما لی۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جب قرآن والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو لینے کے لیے اکیلا ملک الموت نہیں آتا، بلکہ فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اس کی چارپائی سے لے کے قبر کی لحد تک فرشتوں کی جماعت نازل ہوئی ہے، پہلے در پہ فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 70,000 فرشتوں کی جماعت آتی ہے، جنت کے 70,000 تحفے لے کے آتے ہیں، اور گفٹ کا دور ہے، گفٹ لے کے آئی ہیں فرشتے، جنت کا کھانا لے کے آئی ہیں، پینا لے کے آئی ہیں، جنت کی روشنی لے کے آئی ہیں، انعام لے کے آئی ہیں، پھول لے کے آئی ہیں، خوشبو لے کے آئی ہیں، ہوا لے کے آئی ہیں، ریشمی رومال لے کے آئی ہیں۔ ہر فرشتہ اعلان کرتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ۔ مبارک ہو، اور قرآن والے قرآن کریم کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا میں ہی تیرے لیے جنت تیار فرما رکھی ہے۔ مسلمانوں سیدنا صدیق اکبر نے قرآن کریم پڑھا، پہلا طالب علم امام الانبیاء کے مدرسے کا، اصحاب صفہ کے مدرسے کا پہلا طالب علم سیدنا صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر نے ایسی امام الانبیاء کی غلامی قبول کی، تابعداری قبول کی، ایسا طالب علم بنا، ایسا حضور کا شاگرد بنا۔ دو مکہ کے بازار میں ریشم کی دکانیں موجود ہیں، بڑی مارکیٹیں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم کی خدمت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے تن بھی دھن بھی من بھی تمام کا تمام صدیق اکبر نے امام الانبیاء کے قدموں پہ قربان کر دیا۔